شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، برادران، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. برادران، آج میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث جو ہے آپ کے گوشے گزار کیا ہے. یہ حدیث نماز تراویح کے تعلق سے ہے. انشاءاللہ آج آپ سے گفتگو نماز تراویح کے تعلق سے ہی کی جائے گی. تراویح کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں. تراویح کہتے ہیں ترویہ کی جمع ہے تراویح. ترویہ کی جمع ہے تراویح. اس کا معنی ہے راحت پانا، سکون پانا. تھوڑی دیر کے لیے راحت اور سکون پانے کو تراویح کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے دو رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد، 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر جو آرام سے بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں. اس کی جمع تراویح ہے. اس بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں اور اس کی جمع تراویح ہے. اس لیے اس نماز کو بھی تراویح کہا جاتا ہے. اس تعلق سے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، جو آپ کے گوشے گزار کی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، کھڑا رہا. قیام من خام مانے کھڑا رہنا. کہاں؟ نماز تراویح میں جو آدمی کھڑا رہا. من قام رمضان ایمانا، ایمان کے ساتھ. اب کھڑا ہے آدمی اللہ کے سامنے صف بنا کر جو ہے تراویح پڑھنے کے لیے کھڑا ہے. ایمان ہے اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا خدا نہیں، پالنہار نہیں. اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے. ایمان کے ساتھ کھڑا، ایمانا واحتسابا، اور ثواب کی نیت لے کر کے کھڑا ہے. بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، لیکن کن کن کی نیتیں کیا کیا ہیں اللہ بہتر جانے. ہے کہ نہیں؟ آدمی کوئی کھڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، کوئی چیز پر کسی کو جو ہے ریاکاری کے لیے کھڑا ہو جائے، کسی کو جو ہے نمازی بتانے کے لیے کھڑا ہو جائے، یا کسی کی مجبوری میں کھڑا ہو جائے. اگر میں تراویح نہیں پڑھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ نیت لے کر کھڑا ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایمانا واحتسابا، ثواب کی نیت لے کر کے کھڑا ہونا ضروری ہے. ثواب کی نیت لے کر کھڑا ہونا ضروری ہے. احتسابا غفر له، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اس نماز کی برکت سے تم نے جو کچھ پچھلے سال میں، یعنی سال 2021 میں جتنے تم نے گناہ کیے ہیں، 2022 میں جتنے تم نے گناہ کیے ہیں، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اگر اللہ کے سامنے تم نے تراویح کی نماز پڑھی، کھڑے رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلے تمہارے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت. تو ایمان ہونا ضروری اور احتساب، 3 چیزیں ہونا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہو، احتساب ہو. احتساب مینس ثواب کی نیت سے کھڑا ہو. تیسری چیز بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے کھڑا ہو، بچ کر کے کھڑا ہو. شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے اور سود نہ، زنا نہ کرے،
جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں انہیں نہ کرنے کی عزم کا جو ہے ارادہ کر کے کھڑا ہو کر کے اگر تراویح پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کے انہوں نے ایک سوال کیا، کہتے ہیں انہو سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کرتے ہیں، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، پوچھا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، کیسے پڑھتے تھے وہ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقالت، انہوں نے کہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعۃ، اللہ کے نبی رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو آپ نے رات میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ کتنی رکعت تراویح پڑھی؟ 11 رکعت، 11 رکعت سے زیادہ آپ نے تراویح نہیں پڑھی۔ رمضان میں اس کا نام تراویح ہے اور غیر رمضان میں اس کا نام کیا ہے؟ تہجد ہے۔ اللہ کے نبی سال کے 12 مہینے یہ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، جو تراویح ہم ایک مہینے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سال کے 12 مہینے 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر رات پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کب پڑھ رہے ہیں؟ 12 مہینے میں صرف ایک مہینہ رمضان میں، وہ بھی مکمل نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے نوجوان جا کے آخری رکعت ہو رہی ہے وہاں گپے مار کے بیٹھے ہوئے، تراویح کی آخری 2 رکعت پھر بھی وہاں پر جو ہے گپے مار رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دیکھیے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں یصلی 4 رکعات، اللہ کے نبی 4 رکعت پڑھتے تھے پہلے، وہ 11 رکعت کیسے پڑھتے تھے بتا رہے ہیں، وہ 11 رکعت کیسے پڑھتے تھے بتائے جا رہے ہیں۔ یصلی 4 رکعات، 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، فرمایا اے ابو سلمہ بن عبد الرحمن آپ مت پوچھو کہ وہ 4 رکعتیں، کیا فرمایا؟ ان حسنہن، کتنی خوبی کے ساتھ پڑھتے تھے، کتنی بہترین انداز میں پڑھتے تھے، وطولہن، اور کتنی لمبی پڑھتے تھے، اس کے بارے میں مت پوچھو، اس کے بارے میں مت پوچھو۔ آگے فرمایا ثم یصلی 4، پھر 4 رکعت پڑھتے اور یہی جملہ دہرایا، کہا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اے ابو سلمہ یہ مت پوچھ اللہ کے نبی کی یہ نماز کتنی خوبصورت ہوتی تھی، کتنی پیاری ہوتی تھی، کتنی حسن خوبی کے ساتھ ادا کرتے، کتنا جو ہے ان کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا، اور ان کی نماز کتنی لمبی ہوتی، یہ مت پوچھ۔ آگے فرمایا ثم یصلی 3، اس کے بعد پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی نماز کیسی ہوتی تھی بھائی، کتنی اچھی ہوتی تھی؟ بعض حدیثوں میں ہم ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوتے یا تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، اتنی لمبی رکعت، اتنی لمبے سجدے، اتنے لمبے جو ہے رکوع ہوتے، اماں عائشہ پریشان ہو جاتی، کبھی کبھار آپ سجدے میں چلے جاتے، اتنا لمبا سجدہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اماں عائشہ خوف زدہ ہوتی، کہیں اللہ کے نبی کا انتقال نہ ہو گیا ہو سجدے کی حالت میں۔ اتنی لمبی نمازیں، اتنی لمبی تراویح۔ آئیے دیکھتے ہیں اور ایک حدیث، بڑی پیاری حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی نے رمضان میں ہمیں صرف 3 دن تراویح پڑھائی۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن تراویح پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں۔ ہم پورا مہینہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو رمضان میں صرف 3 دن کی تراویح باجماعت پڑھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ روزہ رکھتے، روزہ رکھنے کے بعد ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ گزرنے کو آیا، ہمیں تراویح نہیں پڑھائی، پورا مہینہ گزر۔ اتفاقاً 23ویں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 رات گزر گئی تھی، رات کا کچھ حصہ گزر گیا تھا، اس وقت تشریف لائے۔
تشریف لا کر کے صحابہ کرام کو 23ویں رات کو نماز پڑھائی، بہت لمبی نماز پڑھائی۔ اب دوسرے دن گئے، 24 رات آئی، صحابہ کرام مسجد میں جمع ہوئے، انتظار کرنے لگے اللہ کے نبی آئیں گے آئیں گے آئیں گے، اللہ کے نبی نہیں آئے۔ 24ویں رات کو اللہ کے نبی نہیں آئے۔ صحابہ کرام صبح تک انتظار کیا، اللہ اکبر، نماز تراویح پڑھنے کے لیے کب تک انتظار کیا؟ صبح تک انتظار کیا، نہیں آئے، صحابہ کرام چلے گئے۔ 25ویں تاریخ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تشریف لائے، آدھی رات مکمل ہو چکی تھی، آدھی رات تشریف لائے، لا کر کے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے جو ہے آپ چلے گئے۔ اس کے بعد 25ویں رات ہوئی، 26ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، 27ویں رات پھر آئے، 27ویں رات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے۔ آ کر کے آپ نے 27ویں رات کو نماز تراویح پڑھائی۔ صاحب رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی لمبی پڑھائی، اتنی لمبی نماز پڑھائی، مجھے ڈر ہوا کہ فلاح ہو جائے گا، مجھے ڈر ہوا، اس بات کا ڈر ہوا کہ فلاح ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ فلاح کیا ہے، یہ فلاح کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاح سے مراد سحری ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہوا سحری کا وقت بھی گزر جائے، اتنی لمبی نماز تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اللہ اکبر، 3 دن اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اور اتنی لمبی نماز تراویح کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی آدمی اس تراویح کی رات میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جب شوق ہوا تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی کتنا اچھا ہوتا، پوری نماز پورے مہینے پڑھا دیتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے اے صحابہ کرام، میں نے آپ کا شوق دیکھا، آپ کا شوق بڑا جذبے والا تھا، آپ میں بہت خواہش تھی نماز تراویح پڑھنے کی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا اگر میں نماز تراویح مسلسل پڑھاتا رہا، سارے رمضان پڑھاتا رہا، کہیں اللہ تمہارا شوق دیکھ کر کے تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دے، اس لیے میں نے پوری رمضان آپ کو تراویح نہیں پڑھائی تمہاری بھلائی کے لیے۔ اگر میں پڑھاتا ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اوپر فرض کر دیتا تو بچنے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا ہے نماز؟ یہ نفل نماز ہے، اگر کبھی چوک جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن فرض کر دیتا تو چھوڑنے پر گناہ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت پر مجھے ترس آیا، کہیں میری امت یہ فریضہ انجام نہ دے سکے اور اللہ کے یہاں اسے جواب دینا پڑے، اس لیے میں نے اس نماز کو مسلسل نہیں پڑھائی، اس بات کے ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرض نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارا شوق اتنا دیکھ کر صحابہ کرام، اللہ کے نبی کا بھی شوق تھا، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اس نماز کو مکمل پورے رمضان پڑھتے آئے۔ ایک اختلافی بات یہ ہے 11 رکعت پڑھیں گے کہ 20 رکعت پڑھیں گے، بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ نفل نماز ہے، 8 کے بعد اگر آپ آدمی 20 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں اگر کوئی، تو 8 کے بعد نفل نماز ہے، نفل نماز کی کوئی قید نہیں ہے، نفل نماز کی کوئی قید نہیں، جتنے چاہے تم پڑھ سکتے ہو، لیکن سنت سے جو ثابت ہے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر کی نماز، یہ ملا کر کے 11 رکعت ہوتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی، اماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو 11 رکعت ہی پڑھتے تھے، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو برادران عزیز، نماز تراویح بڑی پیاری نماز ہے، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور ایک سوال، نماز تراویح میں کیا پورا رمضان میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ ایک سوال ہے، ضروری نہیں ہے، پورا قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، جتنا تمہیں یاد ہے آپ اپنی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی حافظ ہے، حافظ کا اہتمام کیا جاتا ہے ہر مسجدوں میں، اور حافظ صاحب پورے رمضان میں ہر دن ایک پارہ پڑھ کر کے ختم کرتے ہیں،
تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، اچھی بات ہے، آپ کو سننے کا موقع ملے گا اور سننے کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اس کا کوئی جو ہے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ پوری نماز میں پورا قرآن پورے رمضان میں ختم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تھے نماز تراویح کے تعلق سے کچھ اہم باتیں جو آپ کے گوشے گزار کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دے، ہم پر اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی باقی رکھے اللہ تعالیٰ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما التوفیق الا باللہ۔